السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرستوں کے محدثین کے نام۔ دوستو، ہم لوگ دین جو ہے نا، ہم عام مسلمان، ہم لوگ دین لیتے ہیں قرآن سے، جبکہ جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، وہ دین لیتے ہیں روایات سے۔ اچھا، آپ ان سے پوچھیں یہ جو سند ہے جو نبی علیہ السلام سے محدث تک آ رہی ہے، جو چین ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ جو سند ہے، اس کے اندر جو راوی ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ وہ بولے گا کہ ہم ابھی اپنی کتاب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے کیا فرمایا ہے۔ یعنی راویوں کا سچا یا جھوٹا ہونا ان محدثین کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے، وہ گیا، اور جس کو کہہ دیا امام بخاری یا یحییٰ بن معین نے کہ تو سچا ہے، تو پھر اس کی ساری روایات آپ کو ہضم کرنی پڑیں گی۔ یعنی روایت پرست قرآن کو محتاج بتاتے ہیں کس کا؟ کتب روایات کا، کہ قرآن نعوذ باللہ محتاج ہے کتب روایات کا۔ بولتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں اسی طرح، کہتے ہیں روایات تفصیل بیان کرتی ہیں۔ اچھا، وہ تفصیل جو روایات بیان کرتی ہیں ہمیں کس کے ذریعے ملتی ہیں؟ جی وہ ہمیں راویوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ اچھا، راوی سکہ ہے، سچا ہے یا جھوٹا، وہ ہمیں کس کے ذریعے پتہ لگتا ہے؟ جی وہ ہمیں محدثین کے ذریعے پتہ لگتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، گما پھرا کے ان کی بات، کہ قرآن کو یہ محدثین کے تابع سمجھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں اور وہ لوگ علم جرح و تعدیل میں بھی ماہر ہیں، اب قرآن کو نعوذ باللہ یہ ان کا محتاج بتاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، قرآن کی مختلف آیات کی تفسیر میں مختلف روایات آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی سارا دین ان لوگوں نے راویوں میں قید کر دیا ہے۔ راوی اگر سچا ہوا تو قبول کر لیں گے، راوی جھوٹا ہوا تو روایت گئی۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی روایات کو فالو کرنے کا پورے قرآن میں نہیں کہا۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب قرآن، یہ فرقان ہے، یہ نور ہے، یہ محیمن ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سورہ کہف میں کتنی پیاری بات کی ہے اللہ نے، کہ اس کتاب میں، اس کی آیات میں کوئی کمی پیشی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ یہ کتاب سیدھا رستہ دکھاتی ہے، لیکن افسوس لوگوں کو سیدھا رستہ ہضم نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا ہمیں اس طرح کا ٹیڑھا میڑھا رستہ جو ہے نا، جو راویوں کے ذریعہ میں آ رہا ہے، ہم وہ قبول کریں گے۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ جو کام محدثین نے کیا ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ کام تو کیا رسول اللہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ خود اپنی جو فرامین تھے، ہاں، وہ کتاب میں لکھوا کے قرآن کی طرح آپ چاہتے تو آپ ہر طرف تقسیم کروا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے بھی یہ والا کام نہیں کیا۔ آخری صحابی روایت پرستوں کے مطابق ابو طفیل، وہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کوئی روایت کی کتاب نہیں لکھی۔ ہر کوئی قرآن سے دین لیتا تھا، بس آخری صحابی بھی جب چلا گیا نا، تو پھر ان روایت پرستوں کے جو محدثین ہیں، انہوں نے ایک نئی بدعت نکالی۔ کیا؟ انہوں نے کتب روایات تیار کی۔ اور ایک بات مزے کی بتاؤں، مسند امام احمد بن حنبل جو ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ ہیر پھیر ہے۔ کیا مطلب؟ میں ابو جعفر تنولی، میں ایک کتاب لکھتا ہوں 100 پیجز کی، میں ایک کتاب لکھتا ہوں جس کے اندر 100 پیجز ہوتے ہیں، 100 صفحات ہوتے ہیں، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرے بعد جب وہ کتاب مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو اس کے اندر 400 پیجز ہوں گے۔ تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ میں نے تو 100 پیجز لکھے ہیں، یہ 300 پیجز کہاں سے آ گئے ہیں ایکسٹرا؟ امام احمد بن حنبل کی یہ جو کتاب ہے، جس کے اندر ہزاروں روایات ہیں، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کی بھی، اس نے بھی اس کے اندر اضافہ فرمایا، اور اس بیٹے کا جو شاگرد ہے قطیعی،
اس نے بھی دبا کے رچ کے اس کے اندر اضافہ فرمایا۔ اب آپ کو کیا پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی روایت کون سی ہے اور وہ جو ضعیف راوی ہے جس نے آگے اس کے اندر اضافہ کیا کتاب میں اس کی روایت کون سی ہے؟ آپ کو تو آپ کس طرح فرق کریں گے؟ دیکھا، پھنس گئے نا، روایت پرست پھنس گئے نا۔ اسی طرح امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، مشہور کتاب، وہ بھی امام بخاری کی نہیں ہے جی۔ کس طرح نہیں ہے؟ امام بخاری کا صرف ایک شاگرد جو ہے فربری وہ اس کو روایت کر رہا ہے، کہنے کو تو ایک اور شاگرد بھی ہے نصفی، لیکن وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے معاصر ہم زمانہ ثقہ نہیں کہتے۔ اور یہ جو فربری ہے جو امام بخاری سے صحیح بخاری سن رہا ہے، ایک اکیلا بندہ سن رہا ہے، یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں نے سچا نہیں کہا۔ اصل میں میری تحقیق کے مطابق صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے، وہ اس بندے کی کتاب ہے۔ اور آپ کو صحیح بخاری کے اندر کئی چیزیں اس طرح کی مل جائیں گی جس کے اندر یہ بندہ کہہ رہا ہے حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، ہم سے امام بخاری نے روایت کی۔ مطلب یہ بندہ خود کتاب لکھ رہا ہے صحیح بخاری اور خود بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے امام بخاری نے یہ روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری نے بالفرض اس کو کچھ روایات بیان بھی کی ہوں گی، تو آپ کو کیا پتہ کہ امام بخاری کی روایت کون سی ہے اور اس کے شاگرد فربری اس کی روایت کون سی ہے جو کہ مستور ہے؟ مشکوک کتاب ہو گئی نا۔ یہی حال صحیح مسلم کا ہے۔ صحیح مسلم کو جو بندہ روایت کر رہا ہے امام مسلم سے وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے کس نے سچا قرار دیا ہے؟ اگر ہم کتابیں کھنگالنے پہ آ گئے نا تو 2-4 کتابوں کو چھوڑ کے ایک کتاب بھی نہیں بچنی ہے آپ کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کو بقی بن مخلد روایت کر رہا ہے۔ اب بقی بن مخلد کو اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے کوئی معتبر توثیق نہیں ملتی۔ اب یہ کیا ثبوت ہے کہ یہ ابو بکر بن شیبہ اس نے روایت کی ہے یا پھر یہ جو اس کے نام سے جو بندہ لکھ رہا ہے اس بقی بن مخلد اس نے لکھی ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میرا کہتا ہے کہ ابو جعفر تنولی نے کتاب لکھی ہے اور وہ میرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کا نام مسٹر اے بی سی کر دیں۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر 100 پیجز ہیں اور جو مسٹر اے بی سی ہے جو میرا شاگرد ہے اس نے 300 پیجز کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب آپ کس طرح اس میں تقسیم کریں گے کہ میں نے جو لکھا ہے وہ کون سا ہے اور جو میرے شاگرد نے اضافہ کیا ہے بیچ میں اپنی طرف سے جو اس کے اندر اضافہ کیا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کس طرح پکڑیں گے کہ میری روایت کون سی ہے اور میرے شاگرد کی روایت کون سی ہے؟ مشکوک ہوگی نا کتاب، گنتے جائیں آپ۔ سنن ابن ماجہ مستور ہے، ابن ماجہ صاحب مستور ہیں، ان کے زمانے کے لوگ اسے سچا نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح علم جرح و تعدیل کی کتاب ضعفاء للعقیلی، امام عقیلی بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح جو علم جرح و تعدیل کی دیگر کتب ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ یحییٰ بن معین سے فلاں آدمی نے پوچھا کہ فلانا راوی کیسا ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ اسی طرح یہ جو امام یحییٰ بن معین یا احمد بن حنبل سے مختلف کتب منسوب ہے نا کہ فلاں راوی نے ان سے پوچھا فلانا آدمی کیسا ہے تو آپ نے کہا سچا یا جھوٹا، یہ کتب بھی مشکوک ہیں۔ میں نے کہا ہے نا اگر ہم کھنگالنے پہ آ گئے نا آپ کی 2 یا 3-4 کتابوں کے علاوہ میجورٹی کتابیں اڑ جانی ہیں۔ راوی تو رہے ایک طرف، آپ کی کتابیں بھی مشکوک ہیں۔ آپ قرآن پہ انگلیاں اٹھاتے ہو کہ ہمارے محدثین نے کتاب لکھی، او بھائی آپ کے محدثین نے کتاب لکھی ثابت تو کرو، او بھائی آپ کے محدثین نے کتاب لکھی آپ ثابت تو کرو۔ اور جو کتابیں اگر ثابت بھی ہوں تو اس کے اندر اتنے اضافے ملتے ہیں ہمیں، میں اس پہ انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا۔ آپ کو کیا پتہ کہ جس طرح میں نے مثال دی نا کہ میں 100 پیجز لکھوں، میرے بعد میرا شاگرد 300 پیجز اضافہ کر کے کتاب کو 400 پیجز تک لے جائے، دی نا میں نے مثال ابھی۔ یہی حال ہے ان محدثین کا، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے شاگردوں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق جو امام بخاری کا دادا استاد ہے، مجروح راوی ہے، اس سے جو راوی جو روایت کر رہے ہیں اس کتاب کو وہ بھی مجروح ہیں۔ مشکوک کتابیں
میں انشاءاللہ اس پہ کسی دن تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا کہ یہ جو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں نا، بخاری کے اندر یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ ہے، ہاں ترمذی کے اندر یہ ہے، میں اس بتاؤں گا کہ آپ کو ثابت کروں گا یہ کتابیں کس طرح مشکوک ہیں اور اس کے اندر کس طرح اضافے وہ ہیں۔ صحیح مسلم کے جو راوی ہیں نا، جو اس کتاب کو روایت کر رہے ہیں، مستور ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ان کو سچا نہیں کہتے، وہ بعد والا ہے، کوئی کہتا ہے فلانا سچا ہے، فلانا سچا ہے۔ ایسی مشکوک کتب سے دین لینا حماقت نہیں ہے؟ چاہے جائے کہ ایسی کتاب سے دین لیا جائے جس کو اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے نا ایسی کتاب سے دین لیں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو جتنے بھی روایت پرست دوستو جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، میں سب کو واپس حبل اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، آپ سے گاڑی بنگلہ نہیں مانگ رہا، آپ کو صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کو تھام لو بس۔ یہ فرقہ وارث سے باہر نکلو، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکا ہوں، ان سے باہر نکلو۔ ایک اللہ کی کتاب کو تھام لو انشاءاللہ، ایک اللہ کی ایک کتاب کو تھام لو انشاءاللہ، رستے صاف ہیں آپ کے، انشاءاللہ آپ کی منزل کلیئر ہے، جنت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ آپ سے خوش ہوگا کہ اس بندے نے میری کتاب کو تھاما تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔